السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب محترم بھائی وعلیکم صاحب، السلام ورحمۃ اللہ آپ وبرکاتہ۔ کی خدمت میں ایک سوال لے کر حاضر ہوں۔ امید ہے آپ رہنمائی فرمائیں گے۔ میں مختار ہوں، انشاءاللہ، بول رہا ہوں اٹلی سے۔ اٹلی سے، تو اوکے۔ سوال میرا یہ ہے کہ ہمارے پاک ملک پاکستان میں پاک ملک ڈانس پاکستان۔ پارٹیوں میں خاص طور پر شادی بیاہ اور اس قسم کی تقریبات جو ہوتی ہیں ادھر وہاں خواجہ سرائے ٹرانسجینڈر بہت اچھا آپ نے سوال میں کہا ہے پاک ملک پاکستان، اور پھر اس میں خواجہ سرا اور ڈانس پارٹیوں کا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور جمہوری اسلامی مملکت بھی آپ اس کو پاکستان کو اکثر لوگ چونکہ پاسپورٹ پر لکھا ہوتا ہے، اور سارا نزلہ ہمارے یہاں جو انڈیا پاکستان کے لوگ ہیں نا وہ برستا ہے یا گرتا ہے سعودی عرب کے اوپر۔ اب یہی چیزیں اگر سعودی عرب میں ہو رہی ہوں تو جناب بس یہاں کے لوگ تو ایسے ہیں اور ویسے ہیں، اور پاکستان کے لوگ چونکہ یا انڈیا کے لوگ وہ آزاد پیدا ہوئے ہیں، ان کا تو کوئی گرفت کرنے یا ان پر کوئی بولنے والا ہے ہی نہیں ہے۔ بھائیوں میرے بہنوں، اللہ آپ پر رحم فرمائے، اس تخصیص کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے اسلام میں۔ گمراہی پاکستان میں بھی ہو سکتی ہے، گمراہی ہندوستان میں بھی ہو سکتی ہے، گمراہی سری لنکا میں بھی ہو سکتی ہے، افریقہ میں بھی ہو سکتی ہے، اور مکہ اور مدینہ میں بھی ہو سکتی ہے۔ جی ہاں دوستو، بھائیوں اور بہنوں، چلیں سنتے ہیں سوال۔ ہیں، ان کی بکنگ ہوتی ہے۔ یہ لڑکیوں کی نسبت بہت زیادہ پیسے لیتے ہیں، یعنی لاکھوں میں ہوتی ہے یہ۔ تو لاکھوں کی کمائی سے ان کے متعلق سننے میں آتا ہے کہ کوئی ٹرانسجینڈر جو ہے نا وہ 20 گھروں کی کفالت کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ اوکے۔ 100 گھروں کی کفالت کر رہا ہے۔ تو اس رقص و سرور کی کمائی سے کیا یعنی ایسی جو خدمت کی جا رہی ہے تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ سے میرا یہ سوال ہے، پلیز آپ اوکے رہنمائی فرمائیے گا۔ مختار بھائی، السلام علیکم دو ورحمۃ چیزیں ہیں اللہ۔ یہاں پر، آپ دو چیزوں کو خلط ملط کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی بھی شخص کا، چاہے وہ خواجہ سرا ہو یا کوئی خاتون ہو یا کوئی مرد ہو، اس کا اپنا کام ہے۔ وہ اگر حرام کاری سے کسی چیز کو کما رہا ہے اور وہ پیسے کماتا ہے حرام طریقے سے، تو اس نے جو مال جمع کیا ہے وہ حرام طریقے سے جمع کیا ہے، یہ اس کے لیے حرام ہے۔ لیکن اس مال سے اگر وہ کسی کو فائدہ پہنچاتا ہے اور کسی کی شادی کروا دیتا ہے یا کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتا ہے، اور بقول آپ کے اس خواجہ سرا نے اگر 20 گھرانوں کی کفالت کی ہوئی ہے، تو یہ کام ایک مبارک کام ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو اس کا اپنا عمل جس کا محاسبہ اللہ یا جس کا سوال اور جواب اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا، دوسرا ہے اس کا کام۔ آیا اس کے کام کی نوعیت، اگر وہ اس پیسے کو حرام کاری پر خرچ کرتا ہے تو وہ گمراہی در گمراہی میں گیا، لیکن یہاں اس نے حرام طریقے سے مال کمایا ہے۔ اس میں تو کسی بھی اہل علم کا اختلاف نہیں ہے نا کہ ناچ گانے کی محفلوں سے، رقص و سرور کی محفلوں سے جو طوائفیں اور رنڈیاں اور ایکٹر اور سینما کہ جتنے بھی یہ کاروبار ہیں اس طرح کی جو کماتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن آیا سماحت الشیخ صالح الفوزان یا دیگر علماء سے، سعودی عرب کے علماء سے میری ویڈیو بھی موجود ہے میرے چینل پر، کہ آیا ایک آدمی چونکہ رشوت لیتا تھا، اب وہ توبہ کر چکا ہے، اس پیسے کا کیا کرے؟ اس پیسے کو اگر وہ لوٹا سکتا ہے تو لوٹا دے، لیکن اگر وہ لوٹا نہیں سکتا تو اسے نیکی کے کاموں میں خرچ کر دے، اور اگر وہ وفات پا جاتا ہے تو اس کے ورثہ میں ان کو تقسیم کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے یہ حرام اس نے کمایا تھا، ان کے بچوں نے حرام نہیں کمایا۔ تو یہ خواجہ سرا جس نے پیسے رقص و سرور کی محفلوں میں کمائے تھے، یہ اس نے حرام کی کمائی تھی۔ البتہ اس نے جو خرچ کیا ہے وہ خرچ کرنا بالکل جائز ہے، اور اس پر انشاءاللہ تعالی کسی بھی شخص کو اگر وہ کر رہا ہے
नेकी का काम और तौबा भी कर लेता है तो इंशाअल्लाह ताला उससे अल्लाह रब्बुल आलमीन नवाजेगा। क्यों? वन ताबा व आमन व अमल अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। अगर कोई तौबा करे और ईमान लाए और फिर नेक अमल करना शुरू कर दे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तो गुनाहों को भी नेकियों में तब्दील कर देता है। तो ये नेकियों में आप इसको तब्दील कर लें, तौबा कर लें और अपने रब से माफ़ी मांग कर जो नेकी का काम आप कर रहे हैं उसे ज़ाय ना करें। तो दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि हराम तरीक़े से कमाया वो जायज़ नहीं है, अलबत्ता जायज़ तरीक़े पर मस्जिद में उसने डोनेट कर दिया या 20 आदमियों की कफ़ालत उसने कर ली या किसी का इलाज करा दिया तो इसमें कोई हरज नहीं है, ये नेकी का काम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें तौबा की भी तौफीक बख्शे। और आपसे भी मोहतरम गुजारिश है कि चैनल की जॉइन मेंबरशिप के ज़रिए इस चैनल को सपोर्ट करें। अगर ये चैनल इस लायक है कि इससे इल्म हासिल किया जाए, ये चैनल आपकी इल्मी प्यास बुझाता है, आप इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, तो क्या हम आपसे मुस्तफ़ीद ना हों? हम भी मुस्तफ़ीद होंगे ना आपसे। आप हमारे चैनल के मेंबर बन जाएं। शुक्रिया।